بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، آج 3-4 اہم اپڈیٹس پہ بات کریں گے۔ پولیس افسر نے خودکشی کر لی۔ یہ خودکشی ایک پولیس افسر کی نہیں ہے، اس کے بارے آپ بہت کچھ سن چکے ہوں گے، کل سے یہ خبر چل رہی ہے، لیکن 3-4 اہم چیزیں جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ خودکشی کیا ایک پولیس افسر کی ہے؟ عدیل اکبر اس کا نام ہے، ایس پی ہیں یہ، انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار دی ہے۔ کیا اس پولیس افسر نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے؟ اس پولیس افسر نے اس خوف کو، اس نظام کو گولی ماری ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین، اس پولیس افسر کی ساری ڈیٹیلز ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ اصل وجہ کیا ہے، لیکن اگر اس پولیس افسر کی ٹائم لائن پر جا کر چیک کی جائے، اس کی پوری ٹائم لائن کو دیکھا جائے، جو کچھ بھی یہ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لکھتا رہا ہے، تو پوری کی پوری کہانی واضح ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک حالیہ شعر جو کہ اس کی ٹائم لائن پر موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ شعر ہے، یہ شعر ساری کہانی سنا رہا ہے۔ وہ شعر ہے کہ قید کرتا ہوں حسرتیں دل میں، پھر انہیں خودکشی سکھاتا ہوں۔ ناظرین، اس پولیس افسر نے یہ شعر بول کے واضح کر دیا ہے، اس کے دل کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھی کہ جن کو ماننے کا اس کا دل نہیں کرتا تھا۔ اس کے اوپر کچھ پریشر تھا، اور وہ پریشر ایسا تھا کہ جس کے اوپر اس کا ضمیر ہے، اس کے اندر ایک خلش تھی۔ اپنے ضمیر کے خلاف یہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ ناظرین، اس کی پوری ٹائم لائن کے اوپر جس طرح کی شاعری لکھی گئی ہے، وہ شاعری بہت ہی ڈپریسنگ ہے۔ اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اس شخص کی زندگی جو ہے یہ بہت ہی گھٹن کے اندر تھا۔ اس کے اندر ایسی گھٹن تھی، پولیس آفیسر تھا، اور جہاں پر اس نے گولی ماری وہاں پر اس کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے کال آئی، اور اس نے کال سننے کے بعد ساتھ والے بندے سے گن لی اور اپنے آپ کو مار دیا۔ ناظرین، یہ کوئی عام سا واقعہ نہیں ہے، یہ اس پورے کے پورے نظام کی خودکشی ہے۔ اس نظام نے جو خوف کی فضا پیدا کر دی ہے، اس خوف کو گولی ماری گئی ہے۔ اس شخص نے بغاوت کی ہے نظام کے ساتھ۔ تھا یہ پولیس والا، لیکن اگر دیکھا جائے کہ پولیس والے جن کے پاس اختیارات ہیں، آج کل تو بے حساب اختیارات ہیں، ان کے پاس اپنے اختیارات سے بھی زیادہ اختیارات ہیں، اس کے باوجود اس شخص نے اپنے آپ کو گولی کیوں مار دی؟ اس کا مطلب ہے کہ اداروں کے اندر بھی اس جگہ پر جو ہے لوگ ڈپریس ہو چکے ہیں، اس قدر زیادہ ان کے اوپر پریشر ہے، کیا وہ لوگ جو ہے وہ پریشر نہیں لے سکتے؟ پریشر سے بچنے کے لیے یعنی کہ اس قدر شدید پریشر ہے کہ پریشر ایکسیپٹ نہیں کر سکتے لیکن اپنی جان دے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے اس نظام کے اوپر۔ اس نظام کو اب جاگ جانا چاہیے، چونکہ اس طرح کے جو حالات ہونے لگے ہیں تو یہ حالات روکیں گے نہیں، یہ حالات آگے بڑھتے جائیں گے، اور اس قدر زیادہ ہم بار بار ایک بات کریں کہ اس قدر زیادہ نفرت کا لاوا ہے جو کہ لوگوں کے اندر ہے کہ ایک دن پھٹ پڑے گا۔ اسے جتنا بھی روکنے کی کوشش کی جائے گی، جب لوگ خودکشی کرنے پہ آئیں گے، جب اپنی جان وہ لے سکتے ہیں، تو کیا وہ کسی دوسری کی جان لینے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے؟ تو یقیناً ہو جائیں گے۔ ناظرین، دوسری بات، کل حامد میر نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ حامد میر کا کہنا ہے ارشد شریف کے قتل کے بارے میں انکشاف کیا گیا ہے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کے قاتلوں کے بارے میں سب کو پتہ ہے، آج نہیں تو کل انہوں نے بے نقاب ہونا ہے، ہمارے سامنے تو ابھی بھی بے نقاب ہیں۔ یہاں پر حامد میر نے گفتگو کے دوران کچھ نام بھی لیے ہیں۔ حامد میر نے کہا ہے کہ انہیں ایک میسج آیا، اس میسج کے اندر پوری کی پوری کہانی ہے، آج تو اس کو چھپایا جا رہا ہے لیکن کل یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ناظرین، ارشد شریف کے اوپر اگر ایک جملہ بولا جائے تو ارشد شریف بھی اس نظام کے خلاف، اس کی کیفیت بھی شاید اسی ایس پی جیسی تھی، اس کے اوپر بھی پریشر بہت زیادہ تھا، لیکن اس نے سچ بولنے کا، حق بولنے کا فیصلہ کیا، نظام سے لڑ گیا، نظام کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نظام کو مانوں گا لیکن سچ کے ساتھ۔ اس نے سچ کو جب پیش کرنے کی کوشش کی تو اس کے لیے راستے بند کر دیے گئے، اور جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے۔ آج اس کو 3 سال گزر گئے ہیں، اس کی فیملی کو انصاف نہیں مل رہا۔ یہاں پر اس ریاست کے اندر انصاف سب سے بڑی مشکل چیز ہے، انصاف نہیں ملتا، بلکہ یہاں پر جو ہے سب سے آسان چیز ہے بے انصافی کرنا، اور یہی اس نظام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ آج تک جاری ہے۔ ناظرین، اب جو ہے یہاں پر جنرل ضیاء الحق کا قانون دوبارہ سے رائج کیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نظام جو ہے دوسروں کے ہر راستے کو بند کرنے پہ آ گیا ہے۔ اب کیا کیا گیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور کے اندر جیل کے اندر قیدیوں کو سیاسی گفتگو کرنے سے منع کیا گیا تھا کہ جو بھی جیل میں جائے گا، چاہے وہ پولیٹیکل پرزنر ہو، عام پرزنر ہو، جیل کے اندر سیاسی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ عدالتوں کے اندر یہ کیس چلتا رہا، اور آخر میں عدالتوں نے فیصلہ دیا کہ سیاسی گفتگو ہر شخص کا بنیادی حق ہے، ہر شخص یہ گفتگو کر سکتا ہے، اور یہ قانون پاس ہو گیا، سیاسی گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن اب دوبارہ سے اس سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی عائد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل رولز میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کی شک ختم کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجسٹ بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا اور کہا ہے کہ قیدی جو ہے سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ قیدی کون ہے؟ یہ قیدی پورے پاکستان کے قیدی نہیں ہیں، یہ ایک سنگل قیدی ہے جو کہ اڈیالہ کے اندر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس قیدی کے اوپر سیاسی گفتگو کرنا بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہ ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے، اس پاکستان کی ریاست کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے، اس کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، 80% عوام پاکستان کی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے جیل کے اندر سب سے زیادہ پابندیاں ہیں، اسے اس کے حقوق نہیں دی جا رہے، اور اب اسے کہا گیا کہ آپ کے اوپر سیاسی پابندی بھی لگا دی گئی ہے۔ یہ ساری کی ساری عدالتیں ایک ہی شخص کے لیے، پاکستان کے آئین اور قانون کو بھی ایک شخص کے لیے بدلا جا رہا ہے، پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے بھی صرف ایک شخصیت کے لیے ہیں۔ یہ شخصیت کس قدر زیادہ مضبوط ہے؟ اس قدر زیادہ مضبوط ہے کہ یہ پورا کا پورا نظام، اس نے اپنے آپ کو، اس نے ہر چیز جو بدلی ہے، ہر راستہ جو بند کیا ہے، وہ صرف ایک شخص کا بند کیا جا رہا ہے۔ اس قدر زیادہ وہ شخص مضبوط ہے کہ یہ نظام پورے کا پورا اقتدار پہ ہونے کے باوجود، طاقت میں ہونے کے باوجود، اس شخص کے خوف میں مبتلا ہے۔ ایک دن شک بند کی جاتی ہے، ایک دن نئی شک لائی جاتی ہے، ایک دن نیا قانون لایا جاتا ہے، آئین اور قانون کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ شخص کہیں نہ کہیں سے راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور جب یہ نیا راستہ ڈھونڈتا ہے تو اس راستے کو بند کرنے کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ سہیل آفریدی کی ملاقات تب کرائی جائے گی جب عمران خان سیاسی گفتگو ہی نہیں کر سکتے۔ نظیر، یہ نظام کیا کر رہا ہے؟ سہیل آفریدی کا خوف بھی کیوں ہے؟ کیا سہیل آفریدی کے پاس کوئی اپنی طاقت ہے؟ 4 دن 5 دن ایک ہفتہ پہلے تک سہیل آفریدی کیا تھے؟ عام طور پر انہیں لوگ کارکنان کے طور پہ جانتے تھے کہ ایک کارکن ہے، تھوڑے سے جذباتی ہیں۔ کیا اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی تھا؟ جیل کے باہر، اڈیالہ جیل کے باہر زمین پر گرا کر انہیں مارا جاتا تھا۔ لیکن آج یہی سہیل آفریدی اس قدر زیادہ طاقتور ہو گیا ہے کہ یہ نظام اس سے خوف کھانے لگ گیا ہے۔ سہیل آفریدی کی طاقت کیا ہے؟ نام بھی وہی ہے، وہ شخصیت بھی وہی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نیا نہیں آیا۔ اگر کہا جائے کہ اس کے سر کے اوپر سینگ اگائے ہیں تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ ناظرین، اس شخص کی جو طاقت ہے، وہ طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اب یہی ہوگا، بس یہ اس کی طاقت ہے کہ عمران خان نے اس کے اوپر انگلی رکھ دی ہے تو اب وہ جو ہے طاقتور ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طاقت تو عمران خان کی ہے، وہ جس بھی شخصیت میں طاقت بھرنا چاہے اسے عمران خان بنا سکتا ہے، اس کے اندر طاقت بھر سکتا ہے۔ اسی شخص کے راستے روکے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سارے نظام کی 76 سال کے بعد ہماری ریاست کہاں پہ آن کھڑی ہوئی ہے؟ ایک شخص کا خوف ہے۔ 76 سال پہلے اسی ریاست کو بنانے کے لیے بھی اس پورے نظام کو، اس پورے نظام کے اندر اس چیز پر جن لوگوں نے راج کیا تھا انہیں بھی ایک شخص کا خوف گھیر چکا تھا۔ وہ شخص تھے قائد اعظم۔ ان کا خوف بھی ایسے ہی خوف تھا کہ جس نے اس پورے نظام کے خلاف لڑائی کی، لڑ کے یہ ریاست بنائی۔ آج ایک شخص ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس ریاست کی بقا ضروری ہے، اس کی بقا کی وہ جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کے خلاف بھی نظام وہیں پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ طاقت تو آج سے 76 سال پہلے بھی ایک شخصیت کے پاس تھی، اور طاقت آج سے 76 سال کے بعد بھی اس ریاست کے اندر، انسانی طاقت کے اندر، وہ طاقت ایک ہی شخص کے پاس ہے، اور اس شخص کا نام ہے عمران خان، جو کہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ نظیر، نظام جو ہے سب کچھ بدلتا جا رہا ہے۔ پھر سے ضیاء الحق کا جو ہے قانون رائج کر دیا گیا ہے، اور نواز شریف نے کہا تھا، ان کی یہ سپیچ موجود بھی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ضیاء الحق کا قانون لائیں گے، ان کا نظام رائج کریں گے۔ آج دوبارہ سے رائج کر دیا گیا ہے۔ نظیر، سہیل آفریدی کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ایک خبر شہزاد اکبر کی دینا ہے، سہیل آفریدی کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ فیصلہ سازوں نے سہیل آفریدی کو انتہائی ناپسندیدہ لوگوں کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے۔ پہلی دن اعلان کر دیا گیا تھا کہ اس کو پہلی دن اعلان کر دیا گیا تھا، اپنی پسند کا اظہار کر دیا گیا تھا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ میں آپ سے ملاقات اپنے لیڈر سے ملاقات کے بعد کروں گا۔ یہ بات ان لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ ہم سے ملاقات نہیں کریں گے تو ہم بھی ثابت کر دیں گے کہ یہ نظام ہماری مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ نظام اگر چلے گا تو ہماری مرضی سے چلے گا۔ یہی سارے ثبوت ہیں جو کہ سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ نظیر، بڑی اہم گفتگو، مظہر عباس کا ایک بیان ہے، بڑا اہم بیان ہے۔ اس سے پہلے جو ہے کامران شاہد کی کچھ بیانات ہیں۔ کامران شاہد کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کامران شاہد کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کس کی زبان بولتے ہیں۔ ان کی گفتگو ہے کہ 25 کروڑ عوام میں سے 1% بھی کبھی باہر نہیں نکلی۔ احتجاج کے لیے کسی کو گولیوں کا خدشہ ہے، کسی کو کنٹینرز کا۔ بنگلہ دیش میں انقلاب آیا، وہ اپنے ووٹ کا پاس رکھوانے کے لیے باہر نکلے۔ یہ کہنا ہے کامران شاہد کا۔ نظیر، اس کے جواب میں مظہر عباس کا کہنا ہے، لوگ پرامن طریقے سے باہر نکل کر ووٹ دیتے ہیں، آپ اسے عزت نہیں دیں گے، لوگ بندوقیں اٹھا کر باہر نکلیں گے، عزت دیں گے۔ نظیر، آپ جب لوگوں کو عزت ووٹ کو نہیں دیتے، جب عوام بہت ہی پرامن طریقے سے باہر نکلتی ہے، اپنا ووٹ کاسٹ کرتی ہے۔ ووٹ کیا ہے؟ ووٹ انسان کی رائے کا اظہار ہے کہ ہم اس سائٹ پہ کھڑے ہیں، ہماری یہ رائے ہے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ جب اپنی رائے کا اظہار عوام کر دیتی ہے،
آپ ان سے ان کا حق چھین لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کی رائے بے شک ہو ہم نہیں مانتے. آپ عوام کے مخالف ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا عوام بندوقیں لے کر باہر نکلے اپنے ووٹ کے لیے, اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے؟ یہ سوال بہت اہم ہے. جہاں پر ایک ایس پی نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, بلکہ اب یہ ہر بندہ یہ بات کہنا شروع ہو چکا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ اس نظام کو گولی ماری ہے. یہ خوف کی جو فضا بن چکی ہے, اس نے اس خوفی فضا کو گولی ماری ہے. اس نے اپنی جان نہیں لی بلکہ اس نے اس پورے نظام کی جان نکال لی ہے. اس کا کہنا ہے کہ خوف کی فضا سے موت کہیں بہتر ہے. اس نے مرنے کو پریفر کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ کسی صورت بھی اس نظام کی جو بھی غلط چیزیں ہیں, یہ نظام کا جو پریشر ہے جو ڈالا جا رہا ہے, مسلسل ڈالا جا رہا ہے, اس نے اس پریشر کو لینے سے انکار کر دیا ہے. ناظرین, یہاں سے بغاوت شروع ہوتی ہے, یہیں سے انقلاب آتے ہیں. انقلاب, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کب انقلاب آئے گا. ناظرین, انقلاب جو ہے انفرادی طور پر ہر جگہ پر آ چکا ہے, بس اس نے ایک مجموعی شکل اختیار کرنی, اور جس دن یہ انفرادی انقلاب جو کہ ہر شخص کے اندر کہیں نہ کہیں پر برپا ہو چکا ہے, اس نے مجموعی شکل اختیار کر لی, تو پھر اس نظام کی بقا بہت مشکل ہو جائے گی. ناظرین, اب بھی حکومت لالچ دے رہی ہے. یہ لالچ نہیں ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک درخواست دے دیں, وہ لکھ کے دے دیں کہ عمران خان کو زمان پارک یا بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے, تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے کہ یہ جیل سے بھاگ گئے ہیں, عمران خان جو ہے ڈیل کرنے پر آ گئے ہیں. اسی لیے بار بار بیانات دیے جا رہے ہیں. رانا ثناءاللہ نے بھی پھر وہی بیان دہرا دیا ہے جو کہ اس سے پہلے طارق فضل چودھری نے کہا تھا. رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی عدالت میں عمران خان کو زمان پارک یا بنی گالہ منتقل کرنے کی درخواست دے دے تو میری ذاتی رائے میں حکومت کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. انہیں کیوں اعتراض ہوگا؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان ٹوٹے, وہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کرے. عمران خان خود ڈیل کرنا نہیں چاہتے. عمران خان اس نظام کے آگے جھکنا نہیں چاہتے. ناظرین, بہت سارے صحافی ہیں, ان کی اگر گفتگو سنی جائے تو انسان حیران ہوتا ہے. آج ایک شخص کی ایک بہت بڑے صحافی ہیں جو کہ بہت بڑے ناقد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی گفتگو تھی کہ عمران خان بھی تو جو ہے پاور پولیٹکس کر رہے ہیں, اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. ناظرین, کس اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ بہت افسوسناک بیانات ہیں جو کہ صحافی دیتے ہیں کہ عمران خان اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. عمران خان اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے, آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں. عمران خان جو ہے حقیقت کی جنگ لڑ رہے ہیں. عمران خان چاہتے ہیں کہ اس ریاست کے اندر آئین اور قانون ہو. وہ اقتدار جو کہ اپنی مرضی سے دوسروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے, وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ عوام کی مرضی سے دوسروں کے حوالے ہونا چاہیے. یہی جمہوریت ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر یہ نظام چل رہا ہے. عوام کی رائے کی حیثیت ہوتی ہے. عوام جب اپنی رائے دیتی ہے تو اسے نظام ماننے سے انکار کر دیتا ہے. تو یہاں پر جو ہے عمران خان پاور پولیٹکس نہیں کر رہے. انہیں تو بھرپور موقع ہے, وہ جب کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, ان سب کو اتار کے اقتدار سے پھینک دیا جائے گا, انہیں اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیا جائے گا. وہ اسی اقتدار کو ٹھوکر مارے کہ جو دوسروں کی مرضی سے ہو. وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار بھی ملے تو عوام کی مرضی سے ملے, اور یہاں پر کہاں پر عمران خان غلط ہیں. اس کے خلاف جو ہے جتنے بھی صحافی بول رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ تاریخ بھی ان کا نام بہت ہی برے الفاظ میں لکھے گی. ناظرین, اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سہیل آفریدی پر بہت زیادہ پریشر ہے, اس پر ہم نے بات کرنی تھی لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو اس پہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے. بہت زیادہ پریشر ہے لیکن سہیل آفریدی نے اس پریشر کو لینے سے انکار کر دیا ہے. سہیل آفریدی نے اوورسیز سے بھی کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, میں بہت جلد بہت بڑا فیصلہ کروں گا. اور یقیناً اب جو ہے سہیل آفریدی کو ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا, لیکن کیونکہ ان کے اوپر عوام کی توقعات بہت زیادہ ہے. جس طرح عمران خان کے اوپر عوام کی توقعات اور بلکہ واحد توقع وہی رہ گئے ہیں, عوام صرف انہی سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہے. اب عوام کی امیدیں جو ہیں کم از کم پختونخوا کی جو امیدیں ہیں وہ سہیل آفریدی کے اوپر ہیں. اس لیے سہیل آفریدی نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کریں گے, لیکن یہ فیصلہ اب ان کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے. ناظرین, اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.